کہا جاتا ہے کہ ایک ترکی بادشاہ جس کا نام ببکو کبیر تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بالآخر اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ جب وہ بچی بڑی ہوئی تو اسے پاگل پن لاحق ہو گیا اور وہ لوگوں سے دور دور رہنے لگی۔ بادشاہ کو جب اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ اس کی بیٹی کو پاگل پن لاحق ہو گیا ہے، اس نے تمام شہروں میں اپنے آدمی بھیج دیے اور اعلان کروا دیا کہ جو بھی شخص میری بچی کا علاج کر دے گا میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سے طبیب آئے اور اس بچی کا علاج کرنے لگے، لیکن اسے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ بادشاہ اس طرح کرتا تھا کہ جو بھی حکیم اور طبیب اس کی بچی کے علاج میں ناکام ہو جاتا اسے قتل کروا دیتا۔ اس طرح بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، مجھے اس مصیبت سے لوگوں کو نجات دلانی چاہیے، لہٰذا آپ بھی وہاں تشریف لے گئے اور لوگوں سے کہا کہ اس بچی کو لاؤ، میں اس کا علاج کروں گا، میں بھی طبیب ہوں۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ بچی تو عرصہ دراز ہوا فلاں جنگل کی طرف بھاگ گئی ہے، کیونکہ اس کا علاج کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ نے یہ سنا تو اس جنگل کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ نے جنگل کے باہر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ ابھی آپ نے چند آیات ہی پڑھی ہوں گی کہ اس بچی نے آپ کی آواز سنی اور چیختی ہوئی درختوں کے ایک جھنڈ سے باہر آ گئی اور کہنے لگی، اے حسن بصری، آپ میرے حبیب کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، تو نے میرا نام کہاں سے سیکھا؟ حالانکہ تو ایک عجمی بچی ہے، اور تجھے یہ کس نے بتایا کہ یہ تیرے حبیب کا کلام ہے؟ وہ بچی کہنے لگی، اے شیخ، کیا آپ کو علم نہیں کہ میں نے اس لیے یہ روپ دھار رکھا ہے اور یہ حالت بنا رکھی ہے تاکہ اپنے آپ کو لوگوں سے بچا سکوں اور لوگوں سے دور رہ سکوں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ ذرا اور پڑھیں۔ میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی اور سورہ آل عمران تک پوری سورت پڑھ ڈالی۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ تو نے اپنی یہ حالت بنا رکھی ہے۔ وہ کہنے لگی، میری یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ میں عورت کے درمیان رہی ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ چلو اپنے والد کے پاس چلو تاکہ وہ میرے ساتھ تیری شادی کر دیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ شادی کرنے میں آپ کو کیا فائدہ اور سکون حاصل ہوگا، کیونکہ میں کسی کی طرف راغب نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ جب شادی کے بعد میں تمہارا شوہر بن جاؤں گا تو تمہاری طرف دیکھنا میرے لیے جائز ہو جائے گا، پھر میں تمہیں حج کرنے کے لیے کعبہ شریف لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی، اے شیخ، یہ کعبہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا، کعبہ شریف مکہ میں ہے اور لوگ وہاں ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے پروردگار، تو نے مجھے اپنی اطاعت کے راستے پر بلایا تو میں نے لبیک کہی اور تیری خدمت میں چلی آئی، اپنے گھر والوں کو تیری محبت کی خاطر چھوڑ دیا۔ اس دنیا میں تیرا گھر ہے، تیرے بندے اس کا طواف کرتے ہیں، کیا مجھے تو کعبہ نہیں دکھائے گا؟ یہ کہہ کر وہ ایک سمت تیز تیز چل دی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اچانک ہمارے سامنے ایک جگہ آ گئی جہاں پر ایک نہر جاری تھی۔ وہ لڑکی اس نہر پر سے چلتی ہوئی دوسری جانب چلی گئی اور میں اس پار اپنی جگہ پر کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ شریف اس کے سامنے آ گیا
اور اس نے اس کا طواف کرنا شروع کر دیا، اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، اے امام المسلمین، جو انسان اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے اور فقط اس کی رضا کی خاطر پر عمل کرتا ہے، اسے نہ ہی کسی شوہر کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی سواری کی جو اسے کعبہ شریف تک پہنچا دے، بلکہ کعبہ کو ہی اٹھا کر اس کے پاس حاضر کر دیا جاتا ہے، اور جو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا اسے شوہر کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور سواری کی بھی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔